فرمایا فلا تنازعوا، آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، آپس میں جھگڑا نہیں کرنا۔ اس وقت جو امت مسلمہ کی حالت ہے یہ آپس میں ہی جھگڑے کر رہے ہیں، کہیں سیاسی جماعتیں ہیں اور کہیں مذہبی جماعتیں ہیں، کہیں سیاست کے نام پہ جھگڑے ہو رہے ہیں اور کہیں مذہب کے نام پہ ہو رہے ہیں۔ پھر آگے اس سے چلیے، اس سے بڑا المیہ کہیں تحریکوں کے نام پہ جھگڑے ہو رہے ہیں۔ ایک تحریک کا ماننے والا وہ کہتا ہے جی میں دوسری تحریک کو نہیں مانتا، دوسری تحریک کا ماننے والا وہ کہتا ہے جی میں ان کو نہیں مانتا۔ اس سے آگے چلیے لوگ پیر پرست ہو گئے، ایک پیر کا ماننے والا دوسرے پیر کو ایکسپٹ نہیں کرتا، دوسرے پیر کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے جی میرا پیر وہ مجھے جنت میں لے کے جائے گا۔ بھائیو اگر پیر اچھا ہوا، اگر پیر باعمل ہوا، اگر پیر صالح ہوا، اگر پیر قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والا ہوا، پھر انشاءاللہ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو، پھر انشاءاللہ جی آپ کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ آپ کو جنت میں لے کے جائے گا۔ لیکن اگر آپ کا پیر ایسا داڑھی منڈے کو لوگوں نے پیر بنا رکھا ہے اور افیم کھانے والے، چرسی، بھنگی، شرابی، زانی اور عورتوں کے سامنے بیٹھ کر کے وہ اپنے ٹانگیں دبوانے والے، ان کو لوگوں نے اپنا پیر بنا رکھا ہے۔ ایسا بندہ شریعت کا باغی بھی ہے، قرآن کا باغی بھی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا باغی بھی ہے۔ وہ تو خود بڑی مشکل کے اندر پھنس گیا، وہ تو خود جہنم کے راستے پہ چل رہا ہے، تمہیں جنت کا راستہ کیسے دکھائے گا؟ اس لیے فرمایا قرآن پاک نے جو چوتھی شرط ہے تمہاری کامیابی کی یہ ہے کہ تم نے آپس میں جھگڑا نہیں کرنا۔ سمجھ میں آ گئی میری بات؟ سیاست کے نام پہ اگر کوئی آدمی کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے دوسری جماعت کے جتنے بھی لوگ ہیں، اب تو گھر خانہ جنگی کا ماحول بنا ہے، بیوی ایک جماعت کی سپورٹر ہے، خاوند دوسری جماعت کا سپورٹر ہے اور گھر کے اندر جنگ چل رہی ہے، گھر کے اندر تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا جن کے نام پہ تم لڑ کے اور اپنے گھروں کو برباد کر رہے ہو وہ تو تمہاری بات کو سن بھی لے، وہ تم پر مشکل وقت آیا تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ آؤ ہم ایسے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں جو جب اپنے امتی کا ہاتھ پکڑتے ہیں نہ دنیا میں چھوڑتے ہیں، نہ قبر میں چھوڑتے ہیں، نہ حشر میں چھوڑتے ہیں، نہ پل صراط پر چھوڑتے ہیں۔ حتیٰ کہ میرے کریم آقا کے ماننے والے مبارک ہو، ہم تمہیں وہ لیڈر کے بارے میں مشورہ دے رہے ہیں، اس محبوب آقا کی غلامی کا تمہیں مشورہ دینا چاہتے ہیں جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں ہاتھ پکڑیں گے اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک اپنے ساتھ جنت میں تمہیں لے کر کے نہیں چلے جاتے۔ اس لیے ایسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ سیاست کے نام پہ، برادریوں کے نام پہ، امیری غریبی کے نام پہ یہ جھگڑے ہم نے نہیں کرنے۔ ہم نے انشاءاللہ ایک متحد جماعت بن کے، ایک متحد امت بن کے انشاءاللہ کریم آقا کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے۔ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا یہ 4 شرطیں کامیابی کی۔ آگے 5ویں شرط میں صرف ایک آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ فرمایا وَاصْبِرُوا، اور تم نے صبر بھی کرنا ہے کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں یا رب العالمین فلسطین کے ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کی دست غیب سے نصرت اور مدد فرما۔ یا اللہ وہ بڑے کمزور ہیں، اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کی مدد فرما۔ ہم اس وقت اتنی طاقت ہونے کے باوجود ابابیلوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ اب ابابیل آئیں گے اور اسرائیل کی قوم کو تباہ و برباد کریں گے، ہلاک کریں گے۔ اب ابابیل نہیں آئیں گے، اب وقت نہیں ہے وغیرہ میں تمہیں بتاتا ابابیل نہیں آئیں گے۔ اب اگر ابابیل آئے بھی، فرشتے آئے بھی تو وہ کفار پر کنکریاں نہیں برسائیں گے، وہ مسلمانوں پہ کنکریاں برسائیں گے۔ وہ وقت تھا جب مسلمان کمزور تھے اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دست غیب سے مدد فرمائی۔ اب ہمیں کفر کا پنجہ خود توڑنا پڑے گا۔ اب کفر کی جتنی اشیاء ہیں ان کے ساتھ ہمیں بائیکاٹ کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں آخری بات، وقت کی طرف آپ کی نظر ہے، ہم نے ڈراموں سے اپنا بائیکاٹ کرنا ہے، فلموں سے، گانوں سے، ہر طرح کا جو فحاشی والا مواد ہے ہم نے بالکل اس کو اپنے موبائل سے نکال دینا ہے۔ ہم اپنے موبائل کے اندر سنیں گے تو کریم آقا کی نعت سنیں گے، اپنے موبائل سے ہم سنیں گے تو تلاوت کلام پاک سنیں گے، ہم اپنے موبائل سے اگر سنیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ امت مسلمہ کو کھویا ہوا مقام عطا کر دے، آمین فی جاہ نبی امین۔